بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہ ربیع الاول ربیع کے لغوی معنی بہار کے ہے، جبکہ ربیع الاول پہلی بہار کو کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب امام الانبیاء، شہنشاہ عرب و عجم، صاحب لوح و قلم، ہادی عظیم، سید البشر، شافی محشر، ساقی کوثر، رحمت للعالمین، فقر موجودات، وجہ تخلیق کائنات، رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کے لیے اس بابرکت مہینے کو منتخب فرمایا۔ پوری انسانیت سخت عذاب، افراتفری اور انتہائی خرابی کا شکار تھی۔ شرک، بت پرستی، جنگ و جدل، لوٹ مار، شراب و زنا اور جوئے جیسی بدکاریوں میں ڈوبی دنیا آخری سانسیں لے رہی تھی۔ حالات اس نہج پر پہنچ چکے تھے کہ اللہ کی دراز کردہ رسی کسی بھی لمحے کھینچی جا سکتی تھی۔ واقعہ فیل یعنی بیت اللہ پر ابراہہ کے حملے کا واقعہ گزرے ابھی صرف 50 دن ہی گزرے تھے کہ اللہ نے نوع انسانی کو تباہی و بربادی کے گہرے غاروں سے نجات دلانے کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا فیصلہ کر لیا۔ اور پھر ربیع الاول کا مہینہ دوشنبے کا دن اور صبح صادق کی ضیاء بار گھڑی تھی کہ جب آفتاب اسلامی کی چمکتی ہوئی شعاؤں نے پوری دنیا کو روشن و منور کر دیا۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ نے فرمایا کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ والدہ نے دادا عبد المطلب کے پاس ولادت کی خوشخبری بھجوائی تو آپ خوشی سے نہال ہو گئے اور شاداء و فرحاں گھر تشریف لائے۔ دیکھا کہ پورا گھر مسرور کن خوشبوؤں سے مہک رہا ہے اور نور سے منور ہے۔ پوتے کو گود میں لے کر خانہ کعبہ میں آئے اور دیر تک اللہ کے حضور دعائیں کرتے رہے۔ پھر محمد نام رکھا جو آپ سے پہلے کسی بھی بچے کا نہیں رکھا گیا تھا۔ آپ کے والد آپ کی ولادت سے پہلے ہی ایک سفر کے دوران وفات پا چکے تھے۔ عرب کے دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورش کے لیے بنو سعد کی ایک خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ حضرت حلیمہ کے قافلے کے ساتھ مکہ کی جانب سفر میں جو آپ کی مریل کمزور اور بیمار سواری تھی، جو مکہ آنے میں سب سے پیچھے تھی، واپسی پر اپنی برق رفتاری کی وجہ سے سب سے آگے تھی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہمارے گھر میں خوشحالی اور برکت کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر ہی پر تھے کہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں میں کھیل رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا کر سینے مبارک چاک کر کے دل نکالا، پھر اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر دل کو ایک تشت میں رکھ کر زمزم کے پانی سے دھویا جو ساتھ لائے تھے، اور پھر دل کو واپس اپنی جگہ پر رکھ کر اسے جوڑ دیا۔ بچے یہ منظر دیکھ کر ڈر گئے اور دوڑ کر حلیمہ سعدیہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل ہو گیا ہے۔ گھر کے لوگ جھٹپٹ پہنچے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اترا ہوا ہے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 4 یا 5 سال تھی۔ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ علم نشرہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ 4 مرتبہ آپ کا سینہ چاک کیا گیا۔ پہلی بار جسے ہم نے ذکر کیا کہ آپ حضرت حلیمہ کے گھر میں تھے، دوسری مرتبہ 10 برس کی عمر میں ہوا، تیسری مرتبہ شق صدر غار حرا میں ہوا، اور چوتھی دفعہ شب معراج میں یہ واقعہ پیش آیا۔ بہرحال اس کے بعد حضرت حلیمہ کو خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ یعنی بی بی آمنہ کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ آپ 4 برس تک والدہ کی آغوش محبت میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 برس تھی کہ جب بی بی آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہنیال ام ایمن کے ساتھ آپ کو مدینہ لے گئی۔ اس سفر کے دوران آپ کی والدہ نے آپ کو آپ کے والد عبداللہ کی خبر بھی دکھائی۔ ابھی آدھا سفر باقی تھا کہ یثرب اور مکہ کے درمیان ایک سنسان پہاڑی علاقے ابوا میں طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے خالق حقیقی سے جا ملی۔ ذرا تصور کیجئے 6 سال معصوم بچے نے جب اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی متاع عزیز ماں کو خود سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا تو دل بے قرار پر کیا گزری ہوگی۔
قبر سے چمٹ گئے اور لبوں پر میری ماں کے الفاظ تھے۔ ایمن کی مسلسل کوشش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے اور بہتے اشکوں کے ساتھ بغیر ماں کے مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور دور تک پیچھے مڑ مڑ کر ماں کی آخری آرامگاہ کی جانب دیکھتے رہے۔ ایمن نے مکہ پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دادا کے حوالے کیا۔ انہوں نے سینے سے لگایا اور ناز و نیام سے پرورش کرنے لگی، مگر مشیت الہی تھی کہ 2 یا 3 سال بعد آپ کے دادا بھی انتقال فرما گئے۔ مرنے سے پہلے دادا نے اپنے لاڈلے اور چہیتے پوتے کو ابو طالب کے سپرد کر دیا۔ 9 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی سرپرستی میں آئے۔ ابو طالب آپ سے اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے۔ 583 عیسوی میں آپ کی عمر مبارک 12 سال تھی۔ اس وقت آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ اپنی زندگی کا پہلا سفر شام کی جانب کیا۔ اسی سفر میں ایک عیسائی راہب بحیرہ نے شناخت کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سید المرسلین اور سید الانبیاء کے نام سے پکارا اور مزید آگے سفر نہ کرنے کی تلقین کی، لہٰذا ابو طالب نے صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ روانہ کر دیا۔ 595 عیسوی میں 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بنت خوالد کا تجارتی مال لے کر ملک شام گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کے سبب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھجوا دیا۔ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین کے لقب سے مشہور ہو چکے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیوں سے نوازا۔ صاحبزادوں کے نام حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم تھے۔ آپ کی ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے ہوئی، لیکن آپ کے تینوں صاحبزادے کم سنی ہی میں انتقال فرما گئے، جبکہ آپ کی 4 صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سینے بلوغت کو پہنچی۔ چاروں کی شادیاں ہوئی، ہجرت کی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔ 605 عیسوی میں 35 سال کی عمر میں خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت آپ کو تنصیب حجر اسود کا شرف حاصل ہوا۔ 610 عیسوی میں آپ 40 سال کے تھے جب جبل نور کے غار حرا میں ماہ رمضان کے مقدس اور بابرکت مہینے میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج سجایا اور وحی کا آغاز ہوا۔ اس سے 6 ماہ پہلے آپ کو سچے خواب دکھائی دیتے تھے۔ حکمت کے تقاضے کے پیش نظر شروع کی 3 سال تبلیغ کے کام کو خفیہ رکھا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینے کے کام کو اپنے گھر سے شروع کیا، چنانچہ اولین مسلمانوں میں سب سے پہلے عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آدمیوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ جبل صفا کے دامن میں حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان دارالارقم کو دین کی تعلیم و تربیت کا پہلا مسکن بننے کا شرف حاصل ہوا۔ 4 نبوی 614 عیسوی میں اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ اپنے نزدیک ترین قرابت داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیں۔ سورہ الشورى۔ اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان بنی عبد المطلب کو ضیافت پر مدعو کیا۔ مجلس میں ابو لہب نے مخالفت کرتے ہوئے سخت ترین ناراضگی کا اظہار کیا۔ پوری محفل میں صرف ایک 13 سالہ کمزور اور آشوب چشم میں مبتلا علی نامی بچے نے قدم قدم پر ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ ابھی مجلس برخاست ہونے والی ہی تھی کہ چچا ابو طالب کی آواز نے مجمع کے سکوت کو توڑ دیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو تمہارے اللہ نے جس کام کا حکم دیا ہے تم اسے انجام دو۔ ابو طالب کی حمایت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے کو بلند کیا۔ پھر ایک صبح سویرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کی سب سے اونچی چوٹی پر کھڑے ہو کر قریش کے تمام خاندانوں کے نام لے کر انہیں دین حق کی دعوت عام دے دی۔ یہ دعوت سرداران مکہ کے خود ساختہ خداؤں کے خلاف گویا اعلان جنگ تھی، چنانچہ انہوں نے بھرپور مزاحمت کا فیصلہ کیا اور پھر انہوں نے مذاق اڑانے، حقارت سے دیکھنے، جھٹلانے، گنڈا گردی،
تہمتیں اور بیہودہ گالیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا۔ دنیا کا کوئی ظلم، کوئی تشدد ایسا نہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانثار رفقا کے ساتھ نہ کیا گیا ہو۔ اس گمبھیر صورتحال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی جانب ہجرت کی اجازت دے دی۔ 6 نبوی میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 3 دن بعد حضرت عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا، جس سے مسلمانوں کو بڑی تقویت حاصل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ عمر بن خطاب اور عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں نے پہلی مرتبہ صحن کعبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں باجماعت نماز ادا کی۔